شک کا مراقبے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ سوال کی اصل میں ساخت ہی نہیں بنتی. جی ساخت نہیں بنتی. مراقبہ کہاں پر ہے اور جی وہ جی جی مطلب کہہ لیجیے گمان. اب سر آ جائیے آپ اس کے اوپر جو ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ کتنے جو رشتے ہیں ان میں کس رشتے میں سب سے زیادہ شک؟ اچھا سر دیکھیں، ہر رشتہ ہی اس کی بنیاد اعتماد ہے، اور اعتماد کو خراب کرنے والی چیز شک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پر ایک بڑی اہم ایڈوائز کرنا چاہوں گا. ہمیں اپنے رشتوں کو اس حالت میں رکھنا چاہیے کہ شک آئے ہی نہ. یعنی آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ وہ آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی اچھی لگتی ہے، آپ کا صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے، اور آپ کا اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. درست بات. پرابلم یہ ہوتی ہے شاہ صاحب، بڑی دنیا وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے اور بعض اوقات کچھ ہوتا بھی ہے، یا بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضاحت نہیں دیتے، آپ اس کو مبہم رکھتے ہیں، وہاں سے شک پیدا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈراموں سے یہ چیز بڑھی ہے. بعض اوقات انسان کا تجربہ ایسا ہوتا ہے، وہ تجربہ اس کو شک میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے پاس ایک دفعہ ایک کاؤنسلنگ میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا میرا ایک رشتہ ہوا اور اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شک تھا اور وہ شک یقین میں بدلا. اب میری شادی کہیں ہو چکی ہے، اور وہ شادی جو ہو چکی ہے وہ انتہائی کریکٹر فل محترم ہے، لیکن پرانے جو میرا ایکسپیرینس ہے جس سے مجھے شک مل گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ رشتہ خراب ہونے لگ پڑا ہے. وہ جب بھی میں ٹو لگاتا ہوں، جاسوسی کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، وہ تنگ آ چکی ہے. اچھا میں نے انہیں کہا کہ ایک تو آپ اپنی اس عادت پہ قابو پا سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ طے کر لیں کہ جب اتنی بار آپ کو منہ کی کھانی پڑی تو شرم ہی کر لیں. آپ اپنا ایک نیا ایکسپیرینس یہ بھی تو ہے کہ کچھ نہیں نکلا. تیسری بات ضروری نکالنا آپ نے. تیسری بات، وہ جس پہ شک کر رہے ہیں اس کو ساتھ ملا لیں، اسے کہ یہ میرے ساتھ مجھے بار بار ایسا ہو رہا ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرخلوص رشتہ وہ آپ کو شک کی حالت میں رکھتا ہی نہیں ہے. یہ ایک اذیت ہے جو آپ اپنے قریبی رشتوں میں آپ ڈال رہے ہیں. شک سے اس کو نکالیں کہ بھائی اس میں یہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رشتوں کی بنیاد جو کہ سب سے مضبوط چیز ہے رشتے، وہ بیوی کا رشتہ ہے، آپ کا بھائی کا رشتہ ہے، پارٹنر کا رشتہ ہے. بعض اوقات بڑے بڑے اچھے پارٹنر دشمن بن جاتے ہیں اور اس کی بنیاد کہیں کوئی شک سے شروع ہوتی ہے. اچھا باس اور امپلائی کا رشتہ ہے، کولیگز کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے اعتماد مانگتے ہیں. تو ہمیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے. ہمیں جو کہتے ہیں بہترین ٹیمز بنتی ہیں. آپ کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کے بزنس بھی ایک لمٹ کے بعد گرو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے، اعتماد خراب بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور خراب ہونے کے بعد بزنس سے خاص ایکسپینشن کے بعد آگے نہیں بڑھتا. ایک یہ بھی شاہ صاحب کوٹ کیا جاتا ہے، پاکستان سیٹ سسٹم کا شکار ہے. وہ سیٹ سسٹم کا شکار اس لیے ہے کہ سیٹ کا ابتدائی تجربہ خراب ہوتا ہے، وہ خراب کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا بعد میں با اعتماد لوگ بھی آئے وہ اعتماد نہیں کرتا. ایک مجھے یاد ہے، میں ایک سیریز لکھا کرتا تھا جیو کے لیے، لباس کے نام سے، جو میاں بیوی کے اوپر ہوتی ہے. اس میں ہم نے کچھ پلیز لکھے تھے. میں نے بھی ایک جملہ اس میں لکھا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ جائے لوگوں تک. شکی انسان جو ہے وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی پھر وہ آگے وجہ یہ ہے شاہ جی کہ اگر فرض کر لیں آپ شک میں مبتلا ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی. جب آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں، ہاؤ کین یو لو می؟ آپ کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو شکی شخص جو ہے وہ کبھی کسی کو چاہ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی اتنا برا وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ محبت کر ہی نہیں سکتا. نفسیاتی نقطہ بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر. آپ کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، آپ شک بھی اسی پہ کرتے ہیں. وہ شک آپ مطلب اصل میں احتیاط اور وہ شک بڑے قریب پڑے ہوتے ہیں، تو محبت کو دور کر دیتے ہیں. پھر آپ اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے شک کرنے لگ پڑتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، آپ کو اپنی گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے، آپ بار بار لاک چیک کرتے رہیں گے. آپ کو ایک اپنا رشتہ بڑا پیارا ہے، آپ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ مجھ سے دور جائے، لہٰذا آپ ہر وقت چیک کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے، اور آپ اس کو دور جانے کو گوارا ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شک تو پھر دور کر دیتا ہے. جیسے آپ ابھی اس خاتون کا ذکر کر رہے تھے، مرد کا، کہ جو آپ کے تجربے میں آئے کہ انہوں نے خود کہا کہ میری اب جو بیوی ہے وہ تنگ آ گئی ہے، اذیت میں مبتلا ہو گئی ہے. تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ سب دیکھیں، اس میں اب اقسام آ جاتی ہیں. آپ کا اگر تو آپ مریض ہیں، اب مریض کی نشانی کیا ہے؟ مریض کی نشانی ہے کہ اس کو، مریض میں بھی دو قسمیں، ایک کو پتہ ہی نہیں میں شک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو نقصان اس کو ملتا جا رہا ہے. ایک وہ جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں کرتا ہوں
مجھے نقصان ہوتا ہے لیکن میرے بس نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, شک کے 2 قسم کے مریض ہیں, مجھے اجازت دیجیے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کالر ذرا لے. شک کے 2 قسم کے مریض ہیں, آپ بھی یاد رکھیے گا, بڑا اہم نقطہ ہے. جی کالر ہمارے پاس اجمل صاحب. السلام علیکم جناب اجمل صاحب. وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں لاہور سے. جناب اجمل صاحب. سر میں نے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ جو اس رمضان میں اتنی پیاری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, مطلب دلوں کو منور کرنے والی ٹرانسمیشن. آپ کی محبت, آپ اتنا وقت نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں, فرمائیے کیا کہیں گے. دوسرا شک پہ میں نے یہی بات کرنی تھی کہ شک بیسیکلی جو ہمارے ایک جتنے بھی رشتے ہیں, چاہے وہ امپلائی کا ہو یا ہمارا آپس میں رشتہ ہو, بنیادی چیز ہی آج کل جو زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ شک ہی ہے, جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ہمارا جو جاب میں بھی مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, اور کالر ہیں. شک کے 2 اب شاہ صاحب دیکھیں, 2 طرح کے مریض. شک بنیادی طور پہ ایک چھوٹا موٹا شک, اگر آپ نے اس کو مینج نہیں کیا تو یہ یاد رکھیے کہ شک آپ کو کچھ ہی عرصے میں ذہنی مریض بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو شک میں مبتلا ہو رہا ہے اس نے مینج نہیں کیا, یا جس پہ شک کیا جا رہا ہے اس نے خود مینج, جو مبتلا ہو رہا ہے خود مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو ایک ورڈ بڑا اچھا ہے, کارپوریٹ میں بولا جاتا ہے سیلف مینجمنٹ. جی تو سیلف مینجمنٹ صرف کپڑے اچھے پہننا, خوشبو لگانا, یہی سیلف مینجمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیلف مینجمنٹ یہ بھی ہے کہ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ خیال سوچنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ یہ خیال آیا ہے اور تواتر سے آئے تو یہ کہیں میرا ایمان ہی لے جائے یا میرا رشتہ خراب کر دے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ شک کرنے والا پراپر مریض ہوتا ہے اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا. ٹھیک ہے, اسے ہم شک کرنے کی بیماری کہتے ہیں. اب اس میں اب دیکھنا پڑتا ہے وہ قسم کیا ہے. بعض لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے, بعض کو نہانے کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگ بار بار گاڑی چیک کرتے ہیں, بعض لوگ تالا لگا کے 6 بار چیک کرتے ہیں, بعض لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم میرے ساتھ تو نہیں ہے, گھر کے افراد سارے ٹھیک ٹھاک ہیں, سانس, کئی لوگ اٹھ کے رات کو چیک کرتے ہیں سانس چل رہا ہے ساتھ والے کا. تو یہ اب اگر عادت پڑ گئی ہے آپ کو تو آپ کو پھر ایک بار بیٹھ کے سنجیدہ حوالے سے خود کو سوچنا چاہیے میں کرتا کیا ہوں, ٹھیک, اور اس سے میری کتنی انرجی ضائع جا رہی ہے, اور رشتہ کتنا خراب ہو رہا ہے. دراصل میں کہوں گا کہ شک کرنے والے کا رب پہ اعتماد بھی نہیں رہتا. اپنے رب پہ بھروسہ, اپنے رب پہ اعتماد, ایک توکل ہونا چاہیے. توکل آپ کی ذہنی صحت کو پیدا کرتا ہے. یہ جملہ بھی کم ہی بولا گیا ہوگا کہ جو توکل کرنے والا وہ ذہنی طور پہ مضبوط رہتا ہے, ہیلدی مائنڈ رہتا ہے. شک کرنے والا ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس میں علاج جو ہے اگر وہ پراپر بیماری کی شکل اختیار کر گیا پھر تو معالج کے پاس جانا چاہیے, اور وہ معالج سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے, سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اس کی حد اتنی نہیں ہے, یعنی آپ کے کنٹرول میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, تو آپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے, اپنی تھاٹس کو بھی, سوچوں کو بھی روکنا چاہیے. آج کل ایک بڑی بہترین ایکسرسائز ہے شاہ صاحب, اگر اسے کوئی بھی ہمیں سننے والا تھوڑی سی پریکٹس سے سیکھ سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. دنیا میں بڑی اس کی بات ہو رہی ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ ذہن آپ کا یا ماضی میں جاتا ہے, مستقبل میں جاتا ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑی سی ٹریننگ دیں کہ اس نے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے, وہ سانس کی مشق کے ذریعے دی جا سکتی ہے کہ سانس لیتے اور نکالتے ردم کے ساتھ, آپ جس ترتیب سے سانس لے رہے ہیں نکال رہے ہیں, اگر اس پہ اپنا پورا فوکس کریں, خیال جب بھی کہیں جائے ادھر لائیں. شروع میں بڑا مشکل ہوگا, لیکن اگر یہ آپ روز 10 منٹ کر لیں, کچھ دن مشکل ہوگا, 10 منٹ گزرنے بڑے مشکل ہوں گے, تو آپ کے مائنڈ کو کہیں ٹھہرنے کی عادت لمحے پڑے موجود گی, میں رہیں گے, وہ پریزنٹ مومنٹ میں آئے گا. کیونکہ مائنڈ نہ چاہتے, جیسے شاہ صاحب کھیت ہوتا ہے اس میں پگڈنڈی بنی ہوتی ہے, وہ پگڈنڈی کو گورنمنٹ نے نہیں بنائی ہوتی, لوگوں نے چل چل کے بنائی ہوتی ہے. اسی طرح مائنڈ میں بھی کچھ تھاٹس چل چل کے وہ پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے برا سوچنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک معالج کے پاس, ایک لمحے کے لیے میں چاہتا ہوں سارے مسکرا بھی, سارے پریشان ہوئے, معالج کے پاس ایک شخص چلا گیا, اس نے جا کے کہا جی مجھے بڑی عجیب سی بیماری ہے, مجھے کمپلیکس ہو گیا ہے. اس نے چیک کیا, کئی سیشنز کے بعد اس نے ہسٹری لی, اس نے کہا جی تجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو بندہ ہی گھٹیا ہے. تو بعض اوقات آپ میں کوئی پیدائشی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے, انفیریئر. سر شک کیا علاج جو ہے دین اسلام جو ہے وہ اس حوالے میں کیا وہ کہتا ہے؟ ایک تو بڑا واضح آیا تھا کہ سب سے اگر صحیح مسلمان ہوگا تو پہلے تو انہی پر عمل کرے گا اور علاج ہو جائے گا, لیکن کیا اس کے علاوہ بھی علاج جو ہے اگر کوئی شدید شک میں کے مرض میں مبتلا ہو؟ لیکن کالر لے لوں اس کے بعد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب عمان سے. جناب توسوی صاحب, پہلا تو سوال میرا جو شاہ جی سے تھا وہ تو فون پہ ہی مجھے جواب اس کا مل گیا کہ شک کو دور کیسے کریں اور دماغ کو کیسے قابو میں کریں.
دوسرا سوال ہے میرا مفتی صاحب سے. جی میں توسا شریف سے ہوں, کچھ اور سسٹم ہے ہمارے, ہم جوڑنے والے لوگوں میں سے ہیں جی کہ جی لوگوں کو جوڑا جائے. جو بابا فرید نے کہا تھا نا کہ مجھے سوئی دو, چونکہ سوئی جوڑتی ہے, کینچی مت دو, کینچی علیحدہ کرتی ہے, کاٹتی ہے. فرمائیے. جی کسی وجہ سے لائن ڈراپ ہو گئی. سر دین کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ جی, اس اعتبار سے نا شک کو دو مختلف قسموں میں واضح کر کے ہم علاج پر بات کر سکتے جی ہیں. ایک ہے شک جو وہم کے معنی میں ہے, اچھا وسوسے کے معنی میں. ٹھیک ہے. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی, گاڑی کو بار بار دیکھنا ہے, اس پر کوئی یہ تو وسوسہ ہے. لائن تو نہیں لگ گئی. یوں ہی وضو کیا, پھر کچھ پتہ نہیں دیر کون بعد ہی بھول ٹھیک گئے, طرح سے پتہ نہیں نہیں صاف میں نے ہوئی, وضو کیا ہے درست یا کہہ رہے نہیں ہیں. یہ کیا, بہت ہوتا ہے. جی یا میں نے 3 کوئی رکعت دھونے سے پڑھی رہ ہے گیا یا ہے. 2 پڑھی ہے. جی ہاں. اسے وہم کہتے ہیں, وسوسہ کہتے ہیں, شک بھی کہتے ہیں. اس طرح کا جو شک ہو اس میں شریعت کہتی ہے کہ الشک لا یزول الیقین. آپ کا وضو کرنا آپ کو یقین ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں کہ میں نے میرا ابھی وضو ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. یہ شک ہے. تو یہ شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کا وضو ہے. سبحان اللہ.